کیا ان کے نواسوں کو پتا تھا کہ وہ پیغمبر اعظم کے نواسے ہیں؟ نہیں نا. تو ان کو پاک صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوس اس کتاب الہی سے کیسے کیا؟ ہم اس چیز کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہم لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں بچوں کے پیچھے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچے کچھ پڑھ تو لیتے ہیں, اس کے بعد ایک لانگ فیز ہوتا ہے زندگی میں جس میں قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کی زندگی میں. قرآن سے وہ دوستی نہیں کرتے, نہ دوست بناتے ہیں قرآن کو. تو یہ چیزیں ہمیں مولوی صاحب کبھی نہیں بتائیں گے. مولوی صاحب تو اس لیے نہیں بتائیں گے نا, مولوی صاحب نے تو اپنا وہ کاروبار جاری رکھنا ہے. مولوی صاحب تو کاروبار جاری رکھنا ہے. وہ میں ایک کہیں پڑھ رہا تھا کہ رومی کے زمانے میں انہوں نے کہا جی علماء اکرام جو ہے نا, یہ ایک مدرسہ کھولا ہے, اس میں داخل ہوں. انہوں نے کہا جی ہم ان لوگوں کو داخل کریں گے اور ہم ان کو آگے دین اسلام کی تعلیم پھیلانے کے لیے چوز کریں گے جن کے پاس کوئی سکلز ہو. یعنی کہ وہ اپنے جو کمائی کریں گے وہ سکلز سے کریں گے. اگر ان کے پاس سکلز نہیں ہوں گے تو وہ آپ کا دین بیچیں گے. اور جو سب سے بری بات ہے, پھر وہ مولانا فضل الرحمان بن جائیں گے, وہ جماعت اسلامی بن جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے ان کے پاس سکلز ہونی چاہیے اپنی, جو دین نہ بیچیں. میں سچی بات بتاؤں, جو بھی علماء ہے نا, صحیح علماء, انہوں نے کبھی اپنی کام کے اوپر جو ہے اس کے حقوق محفوظ نہیں کیے. ڈاکٹر اسرار احمد نے, حضرت اشرف علی تھانوی نے نہیں کیے. تو استاد محترم السلام علیکم. استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لو جی, آواز آ رہی ہے؟ تصویر نہیں آ رہی. آپ کا تھوڑا نہیں آ رہی. وہ کہتا ہے تصویر سپورٹڈ نہیں ہے, تو اپ گریڈ کر اپنا ٹیمز. نہیں, تیرا وہ تو موبائل سے لاگ ان ہے یا لیپ ٹاپ سے؟ نہیں, وہ ڈیسک ٹاپ سے کر رہا تھا میں آج, تو میں وہ ابھی اس پہ کر لیتا ہوں, کوئی بات نہیں. صحیح ہے. کیا حال ہے؟ سوری یار, دیر ہوگی تھوڑی سی. کوئی مسئلہ نہیں. آپ تو یہی وہ ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو دین اسلام کو اپنی زندگی میں لاگو کیسے کرنا ہے. اور سمد نے بات چھیڑی ہے, اس نے کہا جی کہ ہم بچوں کو خالی قرآن پڑھاتے ہیں اور ہم ان کو یہ نہیں پڑھاتے کہ قرآن کو زندگی میں کیسے لاگو کرنا ہے. تو اس پہ دوستی نہیں کراتے, اور یہ نہیں کہتے کہ بھائی دس از اے بک فار یور لائف, یو ریڈ, انڈرسٹینڈ اینڈ فالو. اپنی زندگی اس پہ گزارنی ہے, ایسے کرنی ہے. ہمیں ایسے نہیں سکھایا گیا, تو ہمیں آگے ایسے سکھانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایسے سکھائیں لوگوں کو, اپنے بچوں کو کم از کم. بھائی میرا ایک دوست ہے, وہ نیوزی لینڈ میں ہے. وہ استاد محترم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. استاد محترم, آپ کی اجازت ہو تو دو باتیں کرنی ہے. آپ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم یہ 1 گھنٹہ جو رکھا ہے نا, ہمیں ایک میٹنگ ہفتے میں اور ایڈ کرنی ہے اس کے ساتھ, کیونکہ وہ حدیث کے لیے, ٹھیک ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کے اوپر. کیونکہ قرآن میں ہم تو اب جو ہے ہم ٹیکسٹ تو پڑھ رہے ہیں نا, تھیوری تو پڑھ رہے ہیں, تو اس کا پریکٹیکل جب تک اس کے ساتھ ہم اٹیچ نہیں کریں گے, ہمیں پوری بات سمجھ کیسے آئیں گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم بیسک ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جس سے ہماری ریلائنس ملا جی پہ کم ہو. ہم جو ہر چیز پہ ملا جی کے پاس بھاگتے ہیں کہ ملا جی جو ہے آج ہمیں یہ بتا دیں, یہ کیسے کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے. جو بیسک چیزیں ہیں زندگی کی, خصوصاً قرآن پاک کو انٹروڈیوس کریں جو بچوں سے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی بیٹی کو قرآن پاک انٹروڈیوس کرایا تھا, اپنے نواسوں کو کیسے کرایا تھا, یہ چیزیں ملا جی ہمیں نہیں بتائیں گے کبھی. صحیح. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس گوشے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ڈسکس کریں زندگی کے, جو شلوار اونچی باندھنے اور مسواک سے باہر ہے. کیونکہ ملا جی تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ بس مسواک چباتے رہیں, شلوار 2 انچ اوپر باندھیں, جبکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ڈریس کوڈ نہیں تھا. کوئی دنیا میں اسلام میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے. انہوں تو وہ کپڑے ہیں جو کہ اس زمانے میں ریلیونٹ تھے, اس زمانے میں پریولنٹ تھے. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا اس سے بیونڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, جو کہ نارمل زندگی تھی, ایز اے شوہر, ایز اے باپ,
ایز اے انسان, ایز اے گھر والا, اس کے اوپر بات کریں کو تھوڑا سا وقت نکال کے, تاکہ ہمیں کچھ سمجھ میں آئے کہ حضور پاک کی جو نارمل زندگی تھی, جو کہ ایک نارمل انسانوں کی زندگی تھی, اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی صحیح ہے. دیکھو نا, ہمیں ان کی پیغمبر کے حوالے سے تو زندگی کا بہت علم ہے, ہاں, ہمیں ان کی ذاتی زندگی کا یاد نہیں. یا جو کہ احادیث بات تو سمجھ ٹھیک ہے, لیکن میرا اس میں تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ میں نے بھی خود بھی کئی دفعہ, تاشی کو بھی پتا ہے, کئی دفعہ کوشش کی, شروع میں بڑے موٹیویٹ ہوئے اور پھر کام شروع کیا, اور 3 مہینے بعد کوئی پرابلم ہوئی, کوئی دفتر میں کام بڑھ گیا, چھوڑ دیا, بالکل ہی چھوڑ کے بیٹھ گیا. ہاں, تو میں نے یہ سیکھا کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا, آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں, اسلام قرآن سیکھ رہے ہیں, اگر آپ جو چیز پرسسٹنٹلی کر سکتے ہیں نا, وہ کریں, وہ دیر تک کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. ہم جلدی سے 2 کلاسیں کر لیں گے, پھر تاشی بزی ہو جائے گا, تاشی پاکستان ٹریول کرنا شروع ہو جائے گا, تو جمبل کا کوئی دفتر میں کام آ جائے گا, میرا آ جائے گا, ہم بیٹھ کے دونوں چیزیں چھوڑ دیں گے. ابھی جو ہم ایک کام کر رہے ہیں نا, 1 گھنٹہ ہمارے لیے بزی بھی اگر ہم ہو جائیں گے نا, اگر جیسے آج کل فرض کریں جیسے ہمارا لال پیریڈ, فرض کریں کہ لال پیریڈ چل رہا ہے, لیکن اگر ہم کل کو بزی ہو گئے تو ہم 1 گھنٹہ ڈیفینیٹلی نکال سکتے ہیں پورے ہفتے میں. اگر ہم یہ سال تک چلا لیں نا, اور اگر ہم سورہ بقرہ بھی تو ہم نے 15 آیتیں کی ہیں, ابھی ہمیں ختم کرتے ہیں جب ہم جائیں گے نا 3 پارے تک. میرے بچے تینوں اس ٹائم لکیلی تینوں بچے میرے اس وقت سورہ بقرہ میں ہیں, وہ بڑے والے بھی چھوٹا والا بھی, تینوں پریشان ہو رہے ہیں, 3 پارہ آ گیا ہے, سورہ بقرہ ختم نہیں ہو رہی. تو وہ انہوں نے گاڑی میں ایکسپلور کیا تینوں نے, کہ تینوں ہی سورہ بقرہ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ابھی 3 پاروں تک سورہ بقرہ چلتی رہے گی. تو ابھی ہم نے شروع کیا, ابھی تو ہمیں الذین, بار بار الذین جب آئے گا ہمیں پتہ چلے گا الذین کا مطلب کیا ہے, ابھی تو ہمیں الذین کا مطلب نہیں پتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا چلتے ہیں, ہم یہ کریں گے, حدیث بھی کرتے ہیں, 6 مہینے سال میں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ عادی ہو جائیں گے یار, یہ 1 گھنٹہ تو پکا ہم نے دینا ہی دینا ہے, باقی پھر ہمیں بیچ میں ٹائم ملتا ہے تو کسی دن ہم 2 گھنٹے کر لیں گے, کہیں بیچ میں ایک اور کلاس لگا لیں گے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم یہ نہ ہو کہ ابھی خوشی میں آ کے کریں اور بعد میں چھوڑ دیں بھی, وہ بڑا غلط ہو جائے گا. یہ these are my 2 cents. تو مطلب فواد ہے وہ عقل مند تو قمیض تو کم از کم سفید پہن کے بیٹھتا, کون سبت پھول والی شرٹ پہن کے نہیں, وہ ٹوپی پہن لے گا نا. وہ بیوی سو گئی, اس کی قمیض اتار کے لے. میں نے ٹوپی دھونے کو ڈالی ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ مشین میں کپڑے ڈالے تھے میں نے ابھی, تو اس میں کو تھوڑی جگہ تھی, میں نے کہا چلو میں اپنی دونوں ٹوپیاں اس میں ڈال دوں. صحیح صحیح. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اچھا جی, کہاں چھوڑا تھا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی پڑھے ہیں اللہ اس کا ثواب 16. آمین. صحیح. طغیانہم یا مہون. ہاں, یا مہون یار, کل وہ امہا تھا اس کا جو روٹ ورڈ تھا نا, تو وہ اس میں میں پھر بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ یہ بیسکلی کہ وہ جو ہے اپنی طغیانی, مطلب بالکل ہی اپنے نشے میں جو ہے نا, سرپرائز نشے میں ان کو کوئی چیز دی جائے تو وہ اس میں تو کافی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کانسیپٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ مطلب بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا اپنی دنیا میں تو وہی سمجھ پایا ہوں کہ جو ہمارے یہاں جو ڈرگ ایڈکٹس جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ ایک اپنی دنیا میں مگن ہے, they really don't care about the rest of the world. So that's the status of the heart right at that stage. کہ ٹھیک ہے یار, لوگ جا رہے نماز پڑھنے, پڑھتے جاؤ, you know, نیک کام کوئی کر رہا ہے کرتا رہے, مجھے کوئی بلا, میری بلا سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, right? So that's the status that they get into, and they are in a status of ecstasy in their own world کہ بس وہ اپنی ہی اس کو blindly follow کری جا رہے ہیں اور fully defiant ہیں کہ ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے اس طرح. تو ابھی میں نے
مجھے صرف اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تھوڑا سا. میں آئی واز ناٹ پلاننگ آن یوزنگ مائی لیپ ٹاپ فار دس پرپز بٹ وی ول ڈو اٹ, نو پرابلم. اچھا جی یہ بھی ہو گیا. اب میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں ادھر گئی جو ہماری میٹنگ ہے تاکہ اسکرین شیئر تو ہو جائے. اچھا میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. چلو صحیح ہے. ابھی صرف کی آ رہا ہے مگر امید ہے کہ اسکرین بھی آئے گی. نہیں آ رہی؟ شیئر ہو گئی ہے مگر ابھی لفظ نہیں آیا. ابھی کیا آ رہا ہے؟ یہ کیوں آ رہا ہے خالی؟ ہاں اب ہے نا کام. ہاں یہ تو نہیں ہے, یہ تو میں نے یہ والی اسکرین نہیں شیئر کرنی. میں ایک منٹ ٹھہر جائے اس کو ایڈجسٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ دوسری اسکرین پہ مجھے دکھا نہیں رہا. یہ پرابلم ہو رہا ہے مجھے. آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا. یار اچھا یوں کرتے ہیں کہ چلتے ہیں, اسکرین شیئر نہیں ہو رہی تو اب میں کیا کروں. اب تمہارے پاس تو ہے نا کھلا ہوا کہ نہیں؟ اب میرے پاس تو قرآن پاک تو کھلا ہوا ہے میرے سامنے. تجمل فؤاد ہاں جی بالکل. چلو صحیح ہے. تو دین یس آن لائن نہیں ہے, آن لائن نہیں کرتا میں. رکھی ہوئی ہے کاپی ابھی سامنے. ٹھیک ہے بہترین ہے. مطلب فواد جو تم نے لنک بھیجا تھا وہ ویسے کھل نہیں رہا تھا, پرمیشن نہیں ہے میرے پاس. اچھا اوکے ہاں کوئی بات نہیں. تو وہ کچھ اور بھی فائلیں میں سوچا تھا میں تمہیں بھیجوں گا. میں دکھانا چاہ رہا تھا وہ, لیکن وہ اس پہ میرے سے چل نہیں رہا. اگر میرے سے چل گیا یہاں پہ تو میں سمد وہاں سے ایکسیپٹ کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے دیٹ وڈ بی اے بیٹر. اگر سوئچ ہوگی دیٹ وڈ بی گڈ. دیکھتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. اچھا ان میں سے کچھ لفظ جاننے پہچانے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ نہیں اولائے کا یا پہلے آیا خدا الذی الذین یا بالہدا ہدا خدا فما تجری تجاراتہم تجارت ٹھیک ہے. فما کانوا ٹھیک ہے سنا ہوا ہے محتدین. کانو سے اچھی وقفیت کر لو, یہ بڑا اچھا بندہ. یہ کن کی فارم ہے. کانو کن کی فارم ہے. ہاں کن کا پلورل ہے. ٹھیک ہے تو بیسیکلی کن کا مطلب ہو جا. ہو جا. ہو جا تو کانو پاسٹ ٹینس میں ہے ہو گئے. ہاں سو کن کی پلورل کن ہو جا وہ ہمیں بچپن سے پتا ہوتا ہے. کن فیکون. سو کانو پاسٹ ٹینس پلورل میں ہے اس وقت. میں بتاتا ہوں اس میں اور کیا مسئلے ہیں. اس میں جو اچھا اولائے کا یہ یوز ہوتا ہے اس کی ذالکا تلکا اولائکا یہ ڈفرنٹ ورڈز ہیں جو کہ ڈفرنٹ all یہ these those this in haza is this right اولائکا those right they اس سینس میں آتا ہے right اولائک الذین those are the people right. اشتراؤ ہے جو سودا کرنا ہوتا ہے نا کسی چیز کا. جب آپ سودا کرتے ہیں تو وہ اشتراؤ میں آ جاتا ہے. بارٹر ٹریڈ ٹائپ. ہاں کہ آپ ہاں بالکل ٹریڈ ٹائپ جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں رائٹ. یہ لفظ بہت دفعہ قرآن میں استعمال ہوگا. یو ول سی اٹ کہ وہ جو ہے اس میں آئے گا
آیات کے ساتھ، ہمیشہ اکثر آیات کے ساتھ یوز ہوگا کہ یہ آیتوں کا سودا کرتے ہیں. تو لائک بات ہاں مطلب آیتوں کا سودا کرتے ہیں پیسوں کے لیے، رائٹ، یا کسی اور چیز کے لیے، رائٹ، مطلب سودا کر رہے ہیں بیسک. بائی نہیں سمت آشی آئی تھنک آیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. اشتری جو ہے نا، جیسے آئی بائی، یہ یہاں پر بہت سعودی عرب میں چلتا ہے نا، جب کوئی چیز بائی کرنی ہوتی، بائنگ، پرچیزنگ بات کر رہے ہیں، آیت کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو مطلب ہے یہ جو ہے اشتری وہ بائنگ ہے. اشتری بائی. ہاں اچھا، جو روٹ ہے وہ شرعی ہے، ٹھیک ہے، شرع ہے، شین را یا. یہ روٹ ہے. یہ روٹ ہے اس کا، رائٹ. تو پلورل میں ہے. اچھا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ گرامر کی کرنے والی ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں کو صرف انٹروڈیوس کروا دوں کہ کہاں وہ سنگولر فارم میں ہے، کہاں وہ پلورل فارم میں ہے. تو پلورل فارم فی الحال تو میں نے یہ بتایا تھا آئی تھنک کہ واو اور الف جہاں اینڈ پہ آ رہا ہو نا اس طرح سے لفظ کے، تو وہ پلورل میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پلورل میں یوز ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب پورا سینٹینس ہی پلورل میں ہوگا. ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ they are eat an apple, right? They are eating an apple, right? تو وہ اس طرح سے، کیونکہ پلورل کے ساتھ اس کو چلنا ہے، جو اس کی فارم ہے سینٹینس کی اسی میں چلے گا. تو یہاں پہ وہ اس کو سنگولر نہیں یوز کر سکتا تھا، پلورل یوز کیا. تو واو الف جب لگا ہوا ہے تو دیٹ مینز اٹس ان پلورل فارم. تو دوز آر دا پیپل ہو پرچیسڈ، ہو بارٹرڈ. الضلالہ، یہ سے بھی واقفیت ہونی چاہیے تھی. یہ ضلالت کی بات ہے، الضالین والی بات ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے جو سورہ فاتحہ میں آیا تھا نا آخری ورڈ الضالین، رائٹ، یہ اسی کی روٹ پر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے کیا خریدا، انہوں نے وہ دھوکے بازی خریدی، بیسکلی ہدایت سے ہٹ گئے، رائٹ. بالہدا، in exchange for ہدایہ. They bought ضلالت basically in exchange for ہدایت. تو کیا رزلٹ ہونا اس کا ہوگا؟ تو فَمَا، so fa is always so, right? فَمَا، ما is not. اس آیت میں ناٹ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، کوئی اور لا آ رہا ہے آیت میں تو لا نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ ناٹ کی سینس میں آ رہا ہے. اور ویسے بھی آپ کو سینٹینس کی اس سے پتہ چل جائے گا کہ اچھا انہوں نے ضلالت خریدی ہدایت کے بدلے، تو پھر کیا ہوا؟ ربحت ہوتا ہے پروفٹ. So they did not profit from this تجارہ. تجارتہم، اینڈ پہ ہوم لگا ہوا ہے، that means those people they did not benefit from this تجارہ. وما كانوا، and they are not كانوا، right? They are not muhtadin amongst the rightly guided people. وما كانوا muhtadin، they're not amongst them. تو جو سورہ کیا کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں کافی لمبی ٹاک ہے اس پر. تو بہرحال جو سمری ہے وہی ہے کہ حضرت ابن عباس، ابن مسعود and others صحابہ رضی اللہ عنہم narrated that people gave up the guidance and took on the lost path. People of Samud were introduced to Hidayah and they chose to go towards darkness. انہوں نے اگنور کر دیا، نہیں ایسے ہی مار رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ also says 63. اچھا، وہ جو تھی وہ آیت ہے اس کی، وہ بڑی زبردست آیت ہے. وہ میں نے کہا تھا وہ میں پل ہی کر لیتا ہوں ایک سیکنڈ میں، لگتا ہے 63:3 سورہ المنافقون کی ہے، یہ تیسری آیت ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. So ذَلِكَ، یہ پھر وہی بات آ گئی، دس، رائٹ، جس طرح ذَلِكَ أُولَئِكَ تِلْكَ فیمنن کے لیے یوز ہوتا ہے، ذَلِكَ أُولَئِكَ
یہ جنرلی میلز کے لیے یوز ہوتا ہے. تو دیز آر دا پیپل دی انون. اب یہ سارے تین ورڈز ہیں, تینوں کے تینوں پروناؤنز ہی ہیں آلموسٹ. بی وی نو ود, ان از ویرلی, رائٹ, ہوم از دیم. سو ویرلی دیز آر دا پیپل ٹو ہوم, ذالکا دیز آر دا پیپل آمنو جنہوں نے ایمان لایا, ثم پھر کفر کیا, رائٹ. فطبع علی قلوبہم, طبع ہوتا ہے بیسکلی اسٹیمپ کر دینا, ان کے دلوں کو ہم نے اسٹیمپ کر دیا. فہم, فار دیم, سو فار دیم, لا یفقہون, یہ کبھی بھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے, رائٹ. یہ جو اگلا لفظ ہے نا وہ سمجھنے پہ ہے, رائٹ, کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہے, کمپریہینڈ کرنا کسی چیز کو, سمجھنا. آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ الفاظ تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, رائٹ. تو یفقہون, تو یعنی کہ وہ بار بار یہی بات, یہی آیت اسی کے ریفرنس میں کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لا کر کفر کیا, رائٹ, ریلیٹڈ ٹو سورہ بقرہ کی وہ جو آیا نمبر 16 جو ہم کر رہے ہیں, رائٹ. تو ٹھیک ہو گیا. تجارتہم وکانوا مہتدین, and then disbelieved secretly. اچھا, therefore a seal has been set on their hearts and thus they do not understand. Then there were munafiq who did not accept the faith in the first place. تو وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا in the first place, تو they are done anyways, right. ان کو تو کوئی ہدایت ملی ہی نہیں, رائٹ. وہ تو بالکل ہی گمراہ ہو گئے, رائٹ, جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا, آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا اور پھر دور ہو گئے, رائٹ. تو وہ رات کو میں دیکھ رہا تھا اپنا یونین اسمبلی دیکھ رہا تھا, تو اس میں اس نے وہ جب بات کی نا 10 باتیں میں نے ریکارڈ کر کے بھیجی, تو آئی نو جب ہوئی ہے لیکن میں وہ ریفریشر کے طور پہ بھی یوز ہو جاتی ہے. وہ جب اس نے 10 باتیں کہیں تو میں نے کہا یار یہ تو 10 کی 10 ہی ہم کر رہے ہیں, تو پوری آتی ہے, رائٹ. تو اگر آپ وہ 10 حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یار میں منافق نہیں ہوں, رائٹ. اگر شیطان آپ کا دوست ہے اور اللہ سے آپ دوستی کے وعدے کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں, جو سمجھ جس پہ تم لوگ بات کر رہے تھے پہلے, اگر آپ وہ لوگ کر ہی نہیں رہے, آپ وہ کام کر ہی نہیں رہے, پھر آپ کدھر سے منافقین سے بچ جائیں گے. آپ کا ظاہر اور باطن میں فرق آ گیا کہ اگر شیطان کے ساتھ دوستی ہوگی تو یار دیکھو نا, اب ایک چیز ہے جو خاصی ذہنی طور پہ کوفت والی ہے, کہ آدمی یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار میں اپنی زندگی سے اس سود کے لعنت کو کیسے ختم کروں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی نے اگر کسی ایک چیز کو, مطلب جو میجر ایشو ہے اسلام میں جیسے سود کا ہے, حلال کر لیا, کسی ایک چیز کو, اس طرح کی حرام چیز کو حلال کر لیا اور وہ اس کے اوپر کاربند رہا, تو پھر تو اس کی بخشش کا تو پھر حالات خراب ہی ہے نا. وہ تو مطلب اس کا تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا. تو کیسے ایکسپلین کریں گے اب اللہ تعالیٰ کو, کیا جواب دیں گے روز عائشہ کہ ہم نے سود کو اپنی زندگی میں حلال کیا ہوا ہے, تو اس کو کیسے نکلیں گے؟ آپ پورے نہیں نکل سکتے. وہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے, ایک زمانے میں ایسا ہوگا کہ بالکل فضا میں جس طرح کہ آپ سانس لیتے ہیں اس میں یہ چیز شامل ہو چکی ہوگی. تو پورا تو نہیں نکل سکتے, مگر آپ کوشش کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو متمنہ نظر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم اویئر ہوں, if we start picking things up from our life one by one and try to start fixing them, تو ہماری تھوڑے سے چانسز بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتاؤ ٹائم کتنا ہے, کیونکہ آج کچھ لمبا وہ ہے, کچھ تفسیر تھوڑی سی. میرے پاس تو 4 بجے تک ٹائم ہے, اور مجھے 10 منٹ پہلے چاہیے ہوں گے اثر پڑھنے سے پہلے بچے کو لے کے جانے کے لیے. تو میں تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ رہ سکتا ہوں, میں نے جانا ہے راؤنڈ کرنے میں. half 3. ٹھیک ہے, let's push through this and then we'll get to talk about the rest of it. Is that clear? That ayah is clear? Right? اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں مجھے اپنی ای میل ایڈریس بھیج دینا, میرے پاس وہ ہے کیا کہتے ہیں
قرآن کی نا جو ورڈز ہیں نا، جو ساری ڈکشنری ہے وہ پوری ایک فائل میں ہے، رائٹ؟ تو وہ آئی ووڈ لائک ٹو سینڈ اٹ آؤٹ ٹو یو. تو اس میں پھر یہ ہے کہ تمہارے پاس میننگ سارے لکھے ہوئے ہیں ہر ورڈ کے. تو دین وی کین آل ورک آن اٹ اینڈ ٹرائی اینڈ میمورائز اٹ، رائٹ؟ میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ مجھے لفظ پتا ہوتا ہے، میری واقفیت ہے، لیکن میں میننگز مجھے یاد نہیں رہتے کہ یار یہ اس کا کیا مطلب تھا. بھائی میں 6 دفعہ پڑھ چکا ہوں، پھر کیوں بھول گیا، رائٹ؟ تو وہ دیٹس اٹ ہیلپس ان آل دیٹ، رائٹ؟ تو وہ اگر اف یو وانٹ ٹو پرنٹ اٹ یو کین پرنٹ اٹ، اف یو وانٹ ٹو رائٹ آن اٹ یو کین ٹرائی اینڈ رائٹ آن اٹ، رائٹ؟ جیسے بھی کرنا ہے. تو دیٹ وڈ ڈو اٹ، رائٹ؟ اچھا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بڑی زبردست آیت ہے یار. مثلهم مثال تو کی مثل سے ہے، ہم ان کی مثال ایسی ہے، کمثلی کاف جب بھی شروع میں آئے گا تو ایسے ہی ہے کہ وہ یہی مثال دی جا رہی ہے، سیم ایز، سملر ٹو، رائٹ؟ سملر ٹو دی ایگزامپل آف مثلہم. اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں اپنے لفظوں میں تو دیئر ایگزامپل از سملر ٹو دی ایگزامپل آف دوز الذی دوز استوقدا. یہ انٹرسٹنگ لفظ ہے اور یہ کافی دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے، استوقدا. تو یہ جو ہے وقدا سے ہے، ٹھیک ہے؟ وقدا سے ہے. اور وقدا کیا ہے؟ وقدا ایکٹ ہے آگ جلانے کا، ٹھیک ہے؟ کچھ چیز، کسی آگ کو سٹارٹ کرنے کا. وقدا نارن، کہ انہوں نے جلائی آگ. فلما، سو دین، اضاءت جو ہے دعا سے ہے، دعاد الف حمزہ سے. دعا ہوتا ہے کہ روشنی ہونا. دین دیر واز لائٹ. ما حولہ، اراؤنڈ دیم. ماحول، سراؤنڈنگ. نہیں، یہ ماں وہ والا ماں ہے، رائٹ، جو ہم ماں کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ہال جو ہے نا وہ عربی میں آتا ہے سراؤنڈنگ. اوکے. ہال. پھر اس کے بعد ہو ہے. ہو کس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ ہو جا رہا ہے واپس ان پر جن لوگوں نے، جن کی اگزامپل دی جا رہی ہے، جنہوں نے آگ جلائی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگزامپل زبردست، انبلیویبل ہے، رائٹ؟ کہ ان کی مثال ایسی ہے جنہوں نے آگ جلائی ہو تو پھر روشنی ہو جائے ان کے ارد گرد ماحول ہو، ان کے ارد گرد، رائٹ؟ یہ جو ہو ہے اینڈ پہ دمہ لگا ہوا ہے، یہ پیچھے جا رہا ہے، رائٹ؟ ان کے ریفرنس میں آ رہا ہے. اب اس میں جو مین الفاظ ہیں، مثال ہے، کمثل الذی ہے، استوقدا. یہ جو ہے استوقدا، یہ بہت دفعہ اس کی ڈفرینٹ فارمز آئیں گی، ٹھیک ہے؟ کچھ فارم ہے وہ کیا کہتے ہیں یار، جو صورت ہے بھول گیا میں، جو اینڈ پہ آتی ہے 114، نہیں 114 تو اینڈ ہے، بالکل ہی ختم ہے. تو اس سے پہلے آتی ہے سورہ 104. چیکنگ ہو گئی میں. سورہ ہمزہ. اچھا، اس کی 6 آیت میں آتا ہے، بہت زبردست ہے. اس کی 6 آیت میں آتا ہے، پتہ نہیں تو اس کی میں لے رہا ہوں 6 آیت. نار اللہ الموقدہ. نار سمجھتے ہو؟ اللہ سمجھتے ہو؟ یہ موقدہ، پھر واو کاف دال بیچ میں آ گیا، رائٹ؟ وقدہ آ گیا. اچھا، یہاں پہ 2-3 چیزیں میں نے کہا تھا یہ کلیئر کر دوں گا. اس آیت سے بڑی زبردست آیت ہے اس گرامیٹک کے لحاظ سے نا، کہ تھوڑا سا سمجھ آئے.
किताबुल्लाही क्या मतलब होगा? अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब। तो किताब के ऊपर दम्मा लगा हुआ होगा, अल्लाह के नीचे जेर लगी हुई होगी, कसरा लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि अल्लाह की पोजेशन है उस बुक की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? नारुल्लाही, जिस तरह किताबुल्लाही, तो ये क्या है? नारुल्लाह है, अल्लाह की पोजेशन है। हाँ, अल्लाह की आग है। अल्लाह की आग है। हाँ ठीक है, हाँ नारुल्लाही, तो कुरान तो यही कह रहा है, नारुल्लाही अल्लाह की आग है। हाँ, ठीक है, और अल मुक़दा, ठीक है, और इसको जलाया किसने है? इसको स्टार्ट किसने किया है? इसको अल्लाह ने स्टार्ट किया है। वो ये आखिर में आई है तो रेफर किस पे हो गया? बैक मुक़दा, अच्छा मैं बताता हूँ उसको। जो देखो, जो जिसके ऊपर दमा है ना, जिसके ऊपर पेश लगी हुई है, इसका मतलब है कि वो कुछ कर रहा है, राइट? ही इज द मेन जो करने वाला है ना, जो चीज हो रही है सब्जेक्ट में, वो उसके साथ रिलेटेड है। दैट्स वेयर द एक्ट इज being committed, that's where act is being done. तो the nar is being referenced in मुक़दा, कि वो जो नार है, जो अल्लाह की नार है, वो अल्लाह ने, जिसने भी वो नार किया है वही मुक़दा किया है। अल्लाह ने आग जलाई है। अल्लाह ने आग जलाई किसने? अल्लाह ने ही जलाई है। नारुल्लाही मुक़दा। जो मेन चीज जो मैं समझाने की कोशिश करता, वो ये जो, अगर तुम्हें आयत में कहीं नजर आए ना, ये वाला फिनोमेना होता हुआ कि पहले वर्ड के ऊपर दमा है और दूसरे वर्ड के ऊपर जेर लगी हुई है, तो दैट मीन्स देयर इज अ पोजेशन। नाउन का होना जरूरी है, अल्लाह इज अ नाउन, राइट? कि वो बीच में प्रॉपर नाउन है, वो पोजेस कर रहा है, राइट? तो पोजेशन हो जाएगा आपको, यू वुड नो कि ये अल्लाह की तरफ, ये इसकी अल्लाह का हक है। रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, राइट? राइट, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, राइट? मोहम्मद जो है वो रसूल है किसके? अल्लाह के, राइट? तो अल्लाह की पोजीशन हो रही है, अल्लाह के रसूल है। किताबुल्लाह, ये अल्लाह की किताब है। तो मुक़दा मतलब मैं जो जिस रेफरेंस से आया था वो ये था कि ये रिपीट होता है बहुत दफा कुरान में। तो वो जो है कई जगहों पे आ रहा है वक़दा जो है। तो ज़हबा होता है जाना, ही वेंट, ही लेफ्ट, सिंगुलर पास्ट में। जब तीन वर्ड्स हों और तीनों के ऊपर ज़बर लगी हुई हो, तो दैट मीन्स इट्स पास्ट टेंस, ये सिंगुलर की बात हो रही है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये कुछ चले गए, राइट? यहाँ पे जो जनरली वो सिंगुलर पास्ट टेंस की बात है। ज़हबा, गो, टू लीव, ठीक है, वो चले गए। ज़हब अल्लाह, तो अल्लाह ने भेज दिया, नूरिहिम, उनके नूर को गायब कर दिया। नूर क्या है यहाँ पे? रोशनी जो उन्होंने क्रिएट की थी ना, आग जलाकर, राइट? तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उनके नूर को, बिनूरिहिम, उनके नूर को, उनकी उस रोशनी को भेज दिया, गायब कर दिया। वो तरकहुम, तरका होता है तर्क करने से, और उनको तर्क कर दिया किसमें? फी इन जुलमात, जुलमात होता है अंधेरा, अंधेरा, ठीक है, अंधेरा, मिसगाइडेंस, लैक ऑफ हिदाया, ये सब चीज वो। और फिर क्या? ला युबसिरून, एंड दे डू नॉट सी, बसारत से है, दे डू नॉट सी, ला युबसिरून, they cannot see, they're unable to see। यार कमाल है, ये दो आयतें जो हमने पढ़ी हैं, कमाल है कि आप कहते हैं आप मुसलमान हैं, आप क्लेम करते हैं मुसलमान हैं, मगर आपके अमल में दुरुस्त नहीं है। आप वो काम करते हैं जो अल्लाह ने जिसका मना किया है, तो अल्लाह ताला आपको कहते हैं ठीक है, चाहे गुमराहियों में रहें,
بیسیکلی جو اسٹارٹ آپ نے کیا تھا اس روشنی سے، اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ آپ کے پاس دین تھا، آپ کے پاس ایمان تھا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، وہ سارا ختم ہو گیا، خاک ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں، مگر حقیقت میں جو ہے آپ گمراہیوں کی میں اندر 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 ہی اندر اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتے جا رہے ہیں. اچھا، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں چھوٹی سی. وہ ظاہر ہے مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپسیٹ ہو جائے میری مثال پہ، مگر ہم نے تو بات سچ کرنی ہے. وہ ہے اسلامک بینکنگ. ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے بڑے بڑے طریقے سے بینکنگ کو اسلامی بنایا اور کہا کہ یہ تو بہت مسلمانوں والی، جبکہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اسلام کا فائنینشیل ماڈل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. جہاں لفظ بینک کا آئے گا وہاں اسلامی بینکنگ ذرا کون سا مجھے مشکل سے سمجھ میں آتا ہے. بہرحال تو اب وہ جو ہے علماء جو ساری اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں، اب میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ سب کے سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، جبکہ اگر حقیقت میں دین کا فائنینشیل سسٹم اگر ہم دیکھیں تو اس میں اسلامک بینکنگ میں تو بہت ناچیز آدمی ہوں اور باقی بے شمار لوگ ہیں جو مجھ سے بہت جانتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں اسلامک بینکنگ کو قرآنک یا دینی بینکنگ سمجھنے سے قاصر ہوں. میری سمجھ میں کوئی کمزوری ہے یا تو نہیں سمجھ. ہاں مطلب میں یہ کہنے لگا تھا، میں نے کہا اس میں نا ایک تو یہ کہ آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا، رائٹ، کہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا ہے، رائٹ. اور ضروری نہیں کہ ہر چیز ہماری سمجھ میں آ جائے. اب جس طرح یہ ایک آیت پڑھی ہے ہم نے، میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں، میں نے جب اس کو پہلی دفعہ پڑھا نا، میں نے کہا او اچھا، تو یوں مطلب یہ ہے کہ مطلب ان کو آگ جلاتے ہیں آپ، اس کی وجہ سے روشنی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ جو ہے وہ آگ بجھا دیتا ہے اور آپ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں ایک دم سے. تو یہ کیا، اچھا یہ یوں ہی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بات نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد جب تفسیر پڑھنی میں نے شروع کی تو وہ تو کمپلیٹلی مطلب ایک تو یہی کانسیپٹ کہ سیدھا سیدھا کہ انہوں نے ہدایت پر تھے اور وہ چلے گئے، تو یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی، رائٹ. اب اس کے بعد جو آگے یہ ایک دو آیتیں جب آئیں گی تو دین اٹ ول کلیئر، یہ بہت زبردست طور پہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی جو چیزیں لی ہیں کہ آگ ہے، اس کو جلایا تم نے روشنی ہوگی اور یہ ہو گیا، وہ آگ can also be the kalama in your heart. آپ جو ذکر کر رہے ہیں، آپ جو نیک کام کر رہے ہیں، اس سے آپ کا دل روشن ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو روشن رکھیں گے، کانسٹنٹ ایفرٹ رہے گا، تو you will be on the right track. اگر آپ اس کے پیچھے نہیں پڑے رہیں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے، تو you will get distracted and destroyed. آپ راستہ چھوڑ جائیں گے. کیوں کہ آپ نے زندگی کا سودا جو ہے، ان آیتوں کا سودا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سودا جو ہے، وہ آپ نے دوسری چیزوں جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کے ساتھ کر لیا ہے. کیونکہ آپ بہت بزی ہیں، آپ کا سیل فون ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا باقی کی لائف ہے، جو کچھ بھی ہے. بچوں پہ وہ سورہ تغابن میں اس نے کہہ دیا کہ یہ بچے اور بیوی تمہارے دشمن ہیں. دشمن کیسے ہو گئے بھائی؟ تو نے خود ہی ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں، بچوں کا خیال رکھنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن وہ کہتا ہے دشمن ہے. دشمن کیوں ہے؟ کہ جو چیز آپ کو اللہ کی اٹینشن سے دور کرے گی وہ آپ کی دشمن ہو جائے گی. تو آپ کو واچ آؤٹ کرنا ہے کہ یار میری جو ٹاپ پرائرٹی ہے اللہ اکبر ہے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے. وہ ہر وقت میرے سینٹر آف اٹینشن میں رہنا ہے، مجھے اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھنا. تو اب اگر اس آیت کو دیکھے گا اس ریفرنس میں کہ جنہوں نے سودا کیا، جو ڈسٹریکٹ ہوئے، ان کے اندر ان کی جو آگ جل رہی تھی نور کی، وہ ان کے دل کے اندر جو آگ نور کی جل رہی تھی اس کو بجھا دیا گیا. They were done. ان کو چھوڑ دیا گیا. وہ اب بھٹکتے پھرتے ہیں اندھیروں میں، اور they will never be able to see. اسی طرح سے یہ جیسے منافقین پہ فٹ آئی، اسی طرح سے یہ ہم باقی لوگوں پہ بھی فٹ آتی ہے کہ یار یہ اٹ از ویری ڈیلیکیٹ میٹر کہ آپ جو ہے ہدایت کو چھوڑ کے آپ کسی اور طرف نہ بھٹک پڑے، رائٹ. تو آفٹر بلیونگ اف ون ڈس بلیوز دین دیئر ہارٹس آر اسٹیمپڈ
ٹھیک ہے وہ تو کیا کہتے ہیں ابن جعفر says that the ayah is advising about the munafiqeen there is light in their hearts. دیکھ بھائی میری ٹائپنگ سپیڈ تو دیکھ تو پھر اس میں جی شی دیکھ. There is light in their heart when they say la ilaha and their iman grows stronger, but when they stop it goes away and they go into darkness. Same is being applied for life and death. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ابن جریر نے یہ بڑی زبردست بات کی کہتے ہیں لائٹ جو ہے نا وہ آپ کی یہ جو زندگی ہے لائف ہے اس کے اندر یہ جتنی روشنی ہے نا دس از آل لائٹ. ٹھیک ہے تو اگر آپ کی میں اس کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں فردر, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر روشن رہے تو آپ کو یہ جو موقع ملا ہوا ہے اس میں آپ نے وہ والے کام کرنے ہیں کہ آپ کی قبر روشن رہے, ورنہ after death the reality will come out as they have no nur to protect them because of their munafiqat. اچھی ہاں ہاتھ کھڑا کر رہا ہے بچہ یار تھوڑا سا ڈائگریس کر ہیں میں دیکھ نہیں سکتا. اچھا سوری ہاں کیونکہ میرے سامنے اسکرین ہے. ہاں ڈائگریس تھوڑا سا کریں گے, لیکن مجھے ایک پرابلم ہے کہ جب ہم ڈیتھ ہوگی تو ڈیتھ کیسے ہوتی ہے, مطلب ہماری روح نکل جاتی ہے اندر سے, تو جب روح نکل جاتی ہے تو آئی ایم ڈیڈ. ٹرو. تو یہ جو باڈی ہے اس پہ کیا ہوگا, روح تو چلی گئی اوپر چلی گئی جہاں بھی وہ جو جگہ ہے کیا کہتے ہیں اسے عالم ارواح میں چلی گئی. قبر کا کانسیپٹ کیا ہے, جو قبر میں باڈی پڑی ہے اس پہ کیا لائٹ کیا ہے, قبر کی لائٹ کیا, تم نے کہا کہ قبر روشن ہوگی, قبر میں لائٹ کیا ہے, مطلب وہ ایک باڈی ہے روح تو چلے گی اوپر, روح جو ہے عالم ارواح میں ہے. مجھے تھوڑا سا کبھی بعد میں بات کریں گے, ہولڈ کر لیں. ٹرو لیکن مین جو بات ہے نا وہ قبر کی جو بات کی جاتی ہے, ریفرنس کی بات کی جاتی ہے, باڈی ایز اے مٹیریل بات نہیں کی جاتی. باڈی کے پاس روح جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو روح اس وقت نکل جاتی ہے جب لوگ بیری کر کے جس جگہ پہ بھی اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں, دا لاسٹ لوکیشن آف دیٹ باڈی جہاں پہ ہوتی ہے, تو حساب کتاب سے پہلے روح کو واپس بھیجا جاتا ہے. تو پھر حساب کتاب ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک چھوٹا سا سیکشن ہے. ٹھیک ہے, یاسر قادری کو سن, اس کے 8 لیکچرز ہیں بہت زبردست, اینڈ آف ٹائم کے رائٹ کی جب آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے کیا ہے. تو ایک تو وہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کی جو روح ہے آپ اس کو نہیں آگے, کیونکہ آگے جتنا حساب کتاب ہے وہ سارا روح کے ساتھ ہے, باڈی تو یہیں رہ جائے گی, اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے. وہ بار آیتوں میں کہا کہ قبریں کھل جائیں گی اور جو باڈیز باہر نکلیں گی, رائٹ. تو اب وہ جس طرح سورہ کہف میں انہوں نے 300 سال یا پتہ نہیں کتنے سال وہ پڑے رہے اور اس کے بعد ان کو کھڑا کر دیا, رائٹ, گوشت پوشت ڈال کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا اللہ نے, تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, تو he'll bring us out. تو وہ جو چیز ہے I think we can discuss it later, لیکن I think it stands there. It is not as if this is over. I don't think this is over. This is there. اللہ یہی کہہ رہا ہے, بار ڈفرنٹ لوکیشنز میں کہہ رہا ہے کہ ہم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت, رائٹ, قبور بعثرت, کہ ان کی قبریں جو ہیں وہ کھل جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان وما غرک بربک الکریم. وہاں پہ بھی یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الانسان, اے انسان تو نے کس وجہ سے تو میرے بارے میں کیئرلیس ہو گیا, تو نے مجھے چھوڑ دیا. اچھا بڑا انٹرسٹنگ بات تم نے کہی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام کریشن کی نا, تمام ارواح کی کریشن کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے وہ سب سے افضل تھی, سب سے افضل روح مبارک کریٹ کی, بہرحال تمام کریٹ کی. تو روح کے حوالے سے ہم سب جو ہیں وہ ایک عمر کے ہیں, کیونکہ ان کی کریشن ایک وقت میں ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے اوبویسلی انہوں نے ایک عہد کیا, جو سب سے پہلا عہد ہے وہ آخری دو آیتوں میں بھی جس طرح کہ سورہ بقرہ میں آیا ہوا ہے, تو وہ آپ نے ایک عہد کر کے اس کے بعد روحوں کو سب کو سلا دیا گیا. جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, روح آ کے ان میں اللہ تعالیٰ فرشتے آتے رہتے ہیں, اللہ کے حکم سے بچے آتے رہتے ہیں, جب فوت ہوتے ہیں تو روح نکل جاتی ہے. میری تھوڑی سی سمجھ میں ایک بات ہے ڈاکٹر اسرار احمد سے آئی کہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے نا تو جو باڈیز ہوں گی ان کا کچھ لفظ سملر بھی یوز کیا ہے,
تو وہ ایگزیکٹ ہو سکتا ہے ہمارا سسٹم کے بجائے سملر سسٹم بھی ہو سکتا ہے. جو ہماری باڈیز ہوں گی وہ اپیئر تو اسی طرح ہوں گی مگر اس میں کچھ تھوڑا بہت ٹیکنیکل ڈفرنس ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھے. کیونکہ جو بعد کی زندگی ہے نا, دوسری زندگی ہے, اس زندگی میں جو زندگی کا کانسیپٹ ہے دوزخ کا جنت کا, اس میں وہ تمام لواحقی نواز چیزیں ہماری جسم کو لاحق نہیں ہیں جو اس دنیا میں لاحق ہے. تو باڈی مائٹ لائک ٹو بی سلائٹلی ڈفرنٹ ان chemical terms or technical terms, I would say. ایج کا ہماری تو جیسے باڈی چینج ہوئی نا, ایج بچے تھے شکل ڈفرینٹ تھی, بڑے ہوئے بوڑھے ہوئے, کیا ایج ہوگی کیسے ہوگا وہ آئی تھنک رولز ڈفرینٹ ہوں گے. وہ تو خیر مجھے یہ تھا کہ قبر میں ہم کہتے ہیں نا قبر میں عذاب آئے گا, مجھے اس سے تھا, خیر وہ بعد میں بات کریں گے. آئی تھنک وی ول ڈائگریس. وہ جو ہے آئی تھنک آئی وڈ ریکمینڈ یاسر قادری کے 8 لیکچرز ہیں آن اس پہ نا ڈیتھ پہ, وہ بہت زبردست ہیں یار. ہی گوز انٹو ویری ایمینس ڈیٹیل. میں سنوں گا ان کو. تو وہ ایک بات اس نے کہی ہے بیچ میں, میں ابھی مجھے بھی ریوائز کرنا اس کو. وہ کہتا ہے ایک چیز تو ہے, قبر آپ کو اسکویز ضرور کرے گی. وہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا, سب کو اسکویز کیا گیا. تو that is going to happen. How long it will last, that is up to you on your deeds. We pray Allah to us one ta'ala کہ it doesn't happen for too long. تو وہ اس نے کہا that is given. تو مطلب it's a very nice lecture. He talks about it. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ VVIPs ہیں جن کے پاس پاسپورٹ اور ویزے لگے ہوئے ہیں, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اسکویز کے بعد they're going straight to Jannah. ان کے پاس وہ فرشتے آئیں گے ہی نہیں جو حساب کتاب لینے والے ہیں. اللہ نے پہلے کہہ دیا یہ لے آؤ میرے پاس ہی کانٹریکٹ. تو he talks about quite a few good things. So اچھا یہ مثال سمجھ میں آ گئی کیا ہے اس میں؟ کوئی لفظ ایسا تو نہیں ہے. یہ دعا سے تھا لائٹ بیسیکلی. ماحول ٹھیک ہے. ذہابہ از اے ویری ویری کامنلی یوزڈ ورڈ. آئے گا, یہ بھی آئے گا کافی. اور ظلمات تو ہو گیا ڈارکنیس, رائٹ. یبصرون تو بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہاں یہ دیکھ نہیں سکتے. اچھا, صم بکم عمی فہم لا یرجعون. زبردست. اچھا یہ جو ہے یہ پہلے 3 لفظ جو ہیں میں اکثر بھول جاتا ہوں کہ سم کس کے لیے ہوتا ہے اور بک کس لیے ہوتا ہے. تو میں نے پتہ کیسے یاد کیا ہوا ہے, بک جو ہے نا وہ بکنے سے ہے. تو یہ بک نہیں سکتے, یہ بک نہیں سکتے. اومیون اندھے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بک من جو بول نہیں سکتا, سم من جو سن نہیں سکتا. تو سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے. تو فار دیم, پھر ان کے لیے فہم, سو فار دیم لا دیر از نو یرجعون. یرجعون ہے رجوع کرنے سے. را, جیم اور عین جو ہے وہ اس کے اندر روٹ ہے. یرجعون پلورل ہے, بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے. تو دے آر بیسکلی رجوع کرنا جیسا. ہاں رجوع کرنا مطلب واپس کسی بھی چیز سے رجوع کرنا, رائٹ. اور اردو کا لفظ. تو سمن بکم کی یہ جو ہیں they cannot hear, they are deaf, they are dumb and they are blind. یہ جتنی باتیں اوپر ہوئی ہیں یہ ان کے ساتھ چل رہی ہے, رائٹ. تو ان کے پاس اب آپ نے ایک تو آپ نے پہلے سودا کیا آیتوں کا, آپ ہدایت پہ تھے, آپ ہدایت سے ہٹ گئے. اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا, وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ نے آگ جلائی ہوئی ہو اور آپ کے پاس روشنی ہو اور آپ سب کچھ کر سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو, سارا کچھ ہو سکتا ہو. اب کیا ہوا کہ آپ نے چونکہ وہ سودا کیا تو آپ کی وہ آگ بجھ گئی. جیسی آپ کی آگ بجھی تو نہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے, نہ آپ دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ کوئی چیز سن سکتے ہیں, نہ آپ کوئی چیز بول سکتے ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ارد گرد. آپ کو کمپلیٹ ڈارکنیس میں, اٹر ڈارکنیس میں پھینک دیا گیا ہے اور آپ رجوع بھی نہیں کر سکتے.
آپ واپس رائٹ پیتھ کی طرف بھی نہیں جا سکتے کیونکہ یو آر کمپلیٹلی بلائنڈ، یو آر ان ڈارکنیس. تو اگر آپ اس اسٹیٹ میں چلے جائیں کہ یار میرے پاس آگ جل رہی ہے، روشنی ہے، سارا کچھ ہے، میں دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں، سمجھ بھی سکتا ہوں، رائٹ، سارا کچھ میں کر سکتا ہوں، وائی وڈ آئی گیو دیٹ اوے؟ تو اگر آپ نے وہ سارا کچھ گما دیا، کھو دیا بیکاز آف سم پارٹ اور سم ڈسٹریکشن، تو دین دیر از نو وے ٹو کم بیک، کہ یہ آپ کے لیے سو دے ول نیور ریٹرن ٹو دا رائٹ. اچھا، Ibn Jarir says that the ayah is advising about the munafiqeen. There is light in their heart when they say la ilaha, and their iman grows stronger, but when they stop it goes away, they go into darkness. Same is implying life or death. اچھا یہ تو کر لیا. او کسیبن، ایک اور آئیے ایگزامپل. یہ جو ابن کثیر نے دی ہے تھوڑی سمپل ایکسپلینیشن دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سوچنے والی بات نہیں. 3 آیات جو ہم نے پڑھی ہے نا، یہ بہت سوچنے والی ہیں، کیونکہ کئی دفعہ نا مطلب میں کیا پرسنل ایکسپیرینس کئی دفعہ ایسا ہوا، میں اوبیسلی جو کئی دفعہ ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جن کو مائلڈ تھوڑا سا ڈیمینشیا ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں ان کی یادداشت ختم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں رہتی ہیں. تو اچانک میرے ذہن میں ایک صاحب آئے ہیں، وہ ہی واز اے پروفیسر آف اے ویری ریناؤنڈ یونیورسٹی، اور لندن میں ان کے مکان تھے، اور 2 ایک مکان، بڑے پیسے والے، خاصے ویل اسٹیبلش اپنے زمانے میں، کوگنیٹیولی ہائیلی انٹیلیجنٹ، فرسٹ امیگرینٹ فرام پاکستان. تو وہ سب سے بڑا ان کا دکھ یہ بات تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور بیٹیاں وغیرہ باقی سے میرے خیال بچے، وہ ان کا ایک مکان ایک بیٹے نے اپنے نام کرانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے اوپر مطلب ٹوٹل کنورسیشن ان کی یہی رہی میرے ساتھ کہ یہ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ. اور میں اس کے بعد مطلب جو چیزیں جو فزیکل چیزوں کے بارے میں وہ بار بار ریپیٹ اپنے آپ کو کرتے رہنا کہ میرا ہے، میرا ہے. میں واپس جب ان کے گھر سے نکلا اور واپس ڈرائیو کر رہا تھا گھر، تو یار میرا دل بڑا بوجھل رہا. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، اور ہدایت پہ ہمارا آخرت کروائے. اور اس سے پہلے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ اپنی طاقت کو چھوڑنے لگے، ہمارا حافظہ چھوڑنے لگے ہمیں، کیونکہ ایک بات ہمیشہ یہ ہے ذہن میں کہ آدمی کو سائیکولوجیکلی آئی کین ایکسپلین دیٹ ویری سمپلی، مرتے وقت وہ چیز ہی آپ کے ذہن میں ہوگی جو آپ نے سب سے زیادہ کی ہوگی اس دنیا میں. ڈیمینشیا ہوگا، آپ کو وہی چیز آئے گی جو آپ کی اوریجنل شخصیت ہوگی، جو کور میں آپ نے سب سے زیادہ کی ہوگی اس دنیا میں. پیسہ چیز کیا بھائی، اور کیا کیا. مطلب میں یقیناً میں نے بے شمار ڈیمینشیا کے پیشنٹ دیکھے ہیں، اور میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ڈیمینشیا جو ہے نا آپ کا اوریجنل سیلف باہر لے آتا ہے، آپ کا جو انر ہوتی ہے نا چیز وہ باہر آ جاتی. اور میں نے ایسے بھی بوڑھے دیکھے ہیں جن کو مطلب نماز سرپرائزنگلی، اگر آپ کی نماز کی عادت ہو نا، آپ کی میموری ختم ہو جائے گی، نماز آپ کو یاد رہے گی، وضو کرنا یاد رہے گا آپ کو، حلال حرام کی تمیز آپ کو رہے گی. آخری وقت ہے جب تک آپ ٹوٹل ڈسیبل نہیں نہ ہو کے بستر پہ لیٹ جاتے، حلال حرام کی تمیز بھی رہے گا آپ کو، نماز بھی یاد رہے گی، باقی کچھ یاد ہو کہ نہ ہو اگر آپ نے زندگی میں کام کیا. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ صبح اٹھنے وقت جو دعا پڑھتے ہیں آپ وہ کوشش اچھی طرح کر لیں کہ وہ آپ پڑھ لیں روزانہ صبح، کیونکہ اگر وہ دعا ہمیں ازبر ہو جائے نا تو روز حشر جب اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہم اٹھیں گے قبروں سے، اور اگر ہم یہ پڑھتے ہوئے سے الحمدللہ الذی احیانا احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور، تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت بھی قبروں سے ہم بھی پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. تو سمجھو بات بن گئی، ٹھیک نا. اگر ہمیں وہ یاد نہیں نہ ہوگی دنیا میں، اگر ہم اس کی پوری پریکٹس نہیں نہ کر لیں گے روزانہ پڑھنے کی، تو اس وقت ہمیں یاد نہیں ہوگی وہ. ٹرو مطلب معاملہ اللہ کے ساتھ اسٹرانگر جب تک نہیں ہوگا اوور ایوری تھنگ، رائٹ. تو کیونکہ آپ کا
جو ڈائی ہے آپ کی باڈی کے اندر، اگر میں اس کو کہوں نا، ایک گلاس میں جوس بنانا ہے آپ نے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کلیئر لیکوڈ دیا ہوا ہے، اس میں آپ کی چوائس ہے، آپ نے اللہ کو ڈالنا ہے یا آپ نے کسی شیطان کو ڈالنا ہے. تو اگر آپ اللہ کا کلر ڈال دیں گے اور اس کے اندر اچھی طرح سے گھول لیں گے تو then that brightness is going to resonate out of you, right? تو it will not go away. لیکن اگر آپ نے شیطان کے کلرز ڈال دیے ہیں تو پھر آپ اٹھتے وقت you cannot expect, right? اگر آپ نے ایپل کا سیڈ لگایا تو you cannot expect mangoes coming out of the tree, right? It is what you have sown, right? That's what you will reap. تو وہ بہت زیادہ I think strong relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is very very important کہ آپ ہر چیز میں، ہر معاملے میں وہ سامنے ہو، رائٹ. اور یہی محور ہے قرآن کا جگہ جگہ پہ کہ یہ جو ہے ہی از دا ٹاپ پرائرٹی، رائٹ. یو کین ناٹ جسٹ ڈرفٹ اوے فرام اٹ. اچھا دو ایک اور جیسے سمت کی جو سمت نے ایک دو باتیں کی، پھر اس میں یہ ہے کہ وہ آئی تھنک ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہدایت جو ہے یہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ادروائز جو ہم نے حرکتیں کی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اپنا لینس چینج کر لیں نا اپنا ہر چیز کو دیکھنے کے لیے، جو تم سود کی بات کر رہے تھے کہ مشکل چیزیں ہیں، لینس چینج کر لیں اپنا. دفتر میں ہے تو میٹنگ جو ہے زور سے پہلے، زور کے بعد، ایگزیکٹلی 12 سے 4. تاشی کے ساتھ لنچ پہ جانا ہے تو ڈنر پہ جانا ہے تو تاشی عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے. تو وہ آپ اس کو ہر چیز کو اس میں لینس چینج کر لیں دیکھنے کا، تو آپ کی کافی آسانی ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو دعائیں ہیں نا، یہ ایسا جیسے پاکستان سے، اب تم لوگوں کا تو پرابلم نہیں ہے، تاشی میرا پرابلم ہے کہ ہم پاکستان جا کے ڈرائیو کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو انڈیکیٹر کی جگہ وائپر چلاتے رہتے ہیں، وائپر کی جگہ انڈیکیٹر چلاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ الٹا ہے. تو ایسے ہی ہوگا اگر یہ دعا یہاں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کے آتے ہیں اٹھ کے، یا جو کرتے ہیں وہ ویسے ہی اس ٹائم بھی اٹھیں گے. اگر ابھی اٹھتے ساتھ ہی ہم گانے لگا دیتے ہیں مسٹ ہیو بین ان لو بھی، پھر اس ٹائم پھر مسٹ ہیو بین ان لو بھی یاد آئے گا، سمر آف 63 یاد آئے گا. وہی ایوری شاء جو بھی. اچھا دو تین چیزیں میں بتاؤں. ایک بات مطلب یہ ہے کہ میں کئی اللہ کے فضل سے امیر لوگوں سے کام میں اتفاق ہوا ہے اور کئی لوگوں کے میں نے سنے بھی ہیں، تو وہ اکثر یہ بات یہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے دولت مند ہونا ہے نا، آپ اپنی ایسا سسٹم سیٹ کریں کہ آپ کی دولت ملٹی پلائی ہو جب آپ سو رہے ہو. ایون اف یو آر سلیپنگ یور منی شوڈ ملٹی پلائی. دیٹ ول میک یو اے ویری رچ مین. ناؤ اس کو اٹھا کے اپنے دین میں لگائیں. The only way you can be rich in your نیکی، کیونکہ نیکیاں خرچ ہونی ہے بگ ٹائم. لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم نوکری کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس تنخواہ میں سے ہم کتنا بچاتے ہیں زندگی میں؟ مہینے میں تھوڑا سا ہی بچا سکتے ہیں نا، باقی تو سارا خرچ ہوتا ہے. کھانے میں خرچ ہے، ڈبو روٹی لانی ہے جی، دودھ لانا ہے، یہ کرنا ہے، پیٹرول ڈلوانا ہے. نیکیاں ایسے ہی خرچ ہو رہی ہیں. اس میں یہ کہ ہم نیکیاں بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم گناہ کر رہے ہیں. تو وہ گناہ جو وہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو کمپنسیٹ بھی تو کر رہی ہیں نا. تو نیکیاں آپ کی خرچ ہو رہی ہیں، ساری نہیں، کچھ بہت ساری نیکیاں آپ خرچ کر رہے ہیں ہم صبح سے شام تک گناہ میں کمپنسیٹ کرنے کے لیے، باقی سسٹم کو رکھنے کے لیے. تو ساری نیکیاں یہ مت سمجھیں کہ جا کے سیو ہو رہی ہیں، کچھ خرچ بھی ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہوں گے. یہ نیکی والی جو تم نے بات کی ہے نا، صرف اس پہ ایڈ کر دوں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. وہ خسارہ اسی لیے ہے کہ آپ کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی جتنے آپ کے گناہ ہیں ڈیلی. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیلی آپ لوز کری جا رہے ہیں پیسے، کب تک کیوں کاروبار چلے گا؟ کیوں بیٹھے رہیں گے آپ اس کے اندر، رائٹ؟ تو you got to do some other things, some other activities, right? تو آپ کو اس کو انکریز کرنا ہے unless you stop, right? تو وہ پھر then it all ties it together, right? کہ اگر آپ ان ایفرٹس کو انکریز نہیں کریں گے جو کہ گڈ ڈیڈز لے کر آئیں، اور آپ کے کیونکہ جو ٹائم آپ گڈ ڈیڈز پہ اسپینڈ کر رہے ہیں وہ ٹائم آپ نے پروٹیکٹ کر لیا ہے فرام اسپینڈنگ آن بیڈ ڈیڈز. ہاں رائٹ، مطلب گڈ ڈیڈز آر اے پروٹیکٹر فرام بیڈ ڈیڈز، رائٹ. اگر آپ ایک طرف چلے گئے ہیں، اس طرف چلے گئے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا برا کچھ کرنے کے لیے، رائٹ. تو وہ جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ دیٹ، سوری. نو آئی واز سیئنگ کہ اگر ہم باوضو ہو کے سوئیں اور اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں بستر پہ جانے پہ. آج کل عشاء ذرا جلدی ہو جاتی ہے تو آدمی کر لے.
اور جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے معراج پر عطا کی تھی، میرا خیال ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لازمی پڑھ جائے. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کافی ہیں. اب مزید ایکسپلینیشن نہیں ہے، انہوں نے کہا بس ایک دفعہ پڑھ لو کافی ہے، باقی ایکسپلینیشن نہیں ہے. تو اس کا فائدہ یہ کہ ہم سوتے میں بھی ملٹی پلائی کر رہے ہیں اپنے فائدے کو، تو اس میں چانسز زیادہ ہیں ہمارے پاس ہونے کے فیل ہونے سے زیادہ. کیا خیال ہے تجمل یار؟ تو بالکل خاموش بیٹھا ہے، مطلب تو جب میں اس لیے خاموش بیٹھا ہوں، میں جب بھی بولتا ہوں تو کسی کو offend کرتا ہوں. ہمیں نہیں افیکٹ کرے گا. بول. سمجھ تیری ساری باتیں جو ہیں نا 100% کریکٹ ہیں، لیکن تو جو ہے نا وہ سونا ہے جسے ابھی کندن بننا ہے. نہیں میں تو سونا نہیں یار. تو تیری باتیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ کرے ہم سب اس پہ عمل کریں، بٹ نیڈس اس کو پختہ کرنا ہے ابھی. ابھی دے آر ویری ٹائم کم ہے. میں کہہ نہیں سکتا، بٹ دے آر ویری سپرفیشل ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ لائف جو ہے نا جو لوگ ظاہر ہے جو دیندار ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت مشکل، مطلب مشکل تو نہیں، آسان ہے، لیکن تیری باتیں ابھی بہت سپرفیشل ہیں. ہمیں بہت پڑھنا ہے اس میں، بہت اس کے اندر جانا ہے، تو تجھے خود ہی جوابات بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تیرے سارے بزنس ٹھیک ہو جائیں گے. تو لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو اسٹارٹ. ہم سب جہاں بیٹھے ہیں ہم نے بھی اسٹارٹ کیا، لیکن آپ کی بہت برا نہ بنائیں، تیری ساری باتیں اچھی ہیں اور میں سیکھ رہا ہوں ان سے، لیکن ابھی اس کو اور ذرا کندن بننا ہے، تھوڑا اور اس کو گرم کرنا ہے ہم نے لوہے کو. اس کو کام کرنا ہے. نہیں میں سونا کچھ نہیں ہوں یار. میں صرف اس چکر میں ڈرتا ہوں، مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے. یہ بات درست ہے نا؟ کسی وقت اللہ کے آ سکتا ہے کسی وقت بھی. ٹھیک ہے، وہ تو یہ آتا ہے، وہ آتا ہے تیرے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، سلپ ہو کے واپس چلا جاتا ہے. وہ کہتے اس کو بالوں سے پکڑوں تو کیسے پکڑوں. آئے گا. آئی تھنک اس میں جو سمجھ جو پہلی چیز ہے نا وہ اویئرنیس ہے. یار ڈر ہے نا، کیا کریں؟ ڈر جب آئے گا، ڈر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اویئر ہو گئے. جو اویئر ہی نہیں ہے اس کو کس بات کا ڈر ہے؟ رائٹ، اس کو تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے. وہ اندھیرا ہے تو اندھیرا ہے، وہ کیئرز، رائٹ. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پہ چلے گا تو اندھیری ہے. ہاں جی، سمجھ آپ جو باتیں کر رہی ہیں میں 3-4 سال پہلے کرتا رہا ہوں، لیکن پھر جب اس کو آگے ڈیپ کریں گے نا، جائیں گے تو آپ کی اور آنکھیں کھلیں گی اور اس میں کوئی اچھی اور زیادہ اچھی باتیں سمجھ آئیں گی. آپ ڈرتے بھی جائیں گے اور زیادہ، اور لیکن اچھا بھی ہو نظر آئے گا کہ نہیں اتنا بھی برا نہیں ہے سارا کام، اچھا بھی بہت ہے. انشاءاللہ. اچھا آگے چلیں. او سیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصبعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. او تا اور کاف کا کسی ورڈ کے شروع میں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سیم ایز، سملر ٹو، رائٹ. ابھی ہم نے اوپر بھی کیا تھا آیت میں کا مسالی، رائٹ، مسالہم کا مسالی، رائٹ. تو یہ بھی کاف جو تھا لائک دی ایگزامپل، رائٹ. تو اسی طرح از لائک اور از لائک کسیبہ، کسیبن، سیبن جو ہے اس کی اوریجنل فارم ہے سیب. تو بیسکلی ڈفرنٹ ٹرانسلیشنز ہیں قرآن میں جو کہ کچھ اس کو جو ڈارک قسم کے کلاؤڈ ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ریئلی ٹورینشل رینز جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے. دونوں اسکالرز نے دونوں طرح سے یوز کیا ہے اس ورڈ کو. تو اینڈ دیئر ایگزامپل از من فرام السماء، اللہ آ رہا ہے اس کے اندر، رائٹ، فرام دا اسکائی، رائٹ. فی ان ہی کیا ہے، ہی کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ فی کے بعد فی ہی یہ سویب کی طرف جا رہا ہے، یہ بادلوں کی طرف، بارش کی طرف جا رہا ہے. فی ظلمات، ظلمات کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. تو اب کیا نظارہ کیا اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، ایگزامپل کیا دے رہا ہے؟ یا ایسے کہ بادل، کالے بادل، من السماء، آسمان سے،
برسیں ताबड़तोड़ बारिश ताबड़तोड़ आसमान अंधेरे में, और उसके बाद क्या है, एंड व रादुन, रादुन होता है वो जो उसकी गिड़गिड़ाने की आवाज आती है, थंडर जो आते हैं, बर्क बिजली, और उसके बाद बर्क बिजली। यजअलूना, यजअलूना या को मैंने हटा दिया, वाव नून को भी मैंने हटा दिया, तो बीच में है जाला, ठीक है, जाला जीम एन लाम। जाला होता है टू मेक, टू डू समथिंग, ठीक है, टू क्रिएट, इस सेंस में यूज होता है जाला। तो वो क्या करते हैं, यजअलूना, दे, या शुरू में तो ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, यजअलूना, सो दे डू व्हाट, दे आर डूइंग असबा, असबाइहिम, असाबिहिम, असाबिअहुम, क्या पढ़ रहा हूं, असाबिअहुम, ठीक है। असाबिया है इस बाउंड, इस बाउंड सिंगुलर है उंगली के लिए, ठीक है, जो फिंगर है उसको इस बा कहते हैं, ठीक है। तो इस बाहुम प्लूरल, असाबिअहुम, असाबिअहुम उनकी उंगलियां, तो वो क्या करते हैं, यजअलूना, दे टेक देयर फिंगर्स, फी इन आजानिहिम, आजान कहते हैं कानों को, उजुन कहते हैं कान को, आजान कहते हैं दोनों कानों को। तो यजअलूना, व्हाट डू दे डू, दे टेक देयर फिंगर्स फी आजानिहिम, अपने कानों के अंदर घुसेड़ देते हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं, वो करना ये चाह रहे हैं कि उनको ये चीज पसंद नहीं है। अगला मिन, फ्रॉम, सवा, सवाइकी, राइट, सवाइकी ये है साइका से, ठीक है, नाम सुना हुआ ना साइका, साइका इज आवाज, थंडर, थंडर, वो उस थंडर से डर रहे होते हैं। आगे लफ्ज आ रहा है मिन सवाइका, वो जो थंडर है, फ्रॉम द थंडर। हजरा, हजरा होता है फियर, फियर ऑफ अल मौत, फ्रॉम द फियर ऑफ मौत। तो कर क्या रहे हैं, जब नजारा क्या है कि जब काले बादल, बारिश बेतहाशा मिनस समाए, आसमान से गिरती है रात के टाइम पे अंधेरे में, और उसके ऊपर बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी उंगलियां फी आजानिहिम, अपने कानों में घुसेड़ देते हैं, मिनस सवाइके, ताकि ये जो इससे जो थंडर है उससे इनकी कहीं, इनको ये डर है, इनको ये खौफ है कि इनकी मौत ही ना हो जाए। वल्लाहु, एंड अल्लाह, मुहीत, मुहीत अहाता करना, मुहीत चीजें, इस तरह अल्लाह जो है, अल्लाह के ऊपर दम्मा है, तो अल्लाह क्या करता है, मुहीत हो बिल काफिरीन, वो उनके ऊपर उन काफिरीन को अल्लाह ने मुहीत किया हुआ है, अल्लाह ने उनको सराउंड किया हुआ है इन सब चीजों से, तो जो कि उससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक। अब I think let me finish the next ayah as well, and then we'll go into tafsir of all of this together. Yakadul barq, yakadu कादा से है, कादा होता है just about to, right? मैं अभी चाय लेने जा रहा था, तो वो that would be defined as he is about to go to get tea, yakadu, right? तो यकादुल बर्क के करीब था कि बिजली गिरती, ठीक है, बिजली गिरती। यख्तफु, खाताफा बीच में है, या को हटा देंगे आप तो खाताफा आ गया। खाताफा कि वो टेक अवे, बेसिकली टू स्नैच समथिंग। करीब था कि बिजली छीन लेती। अब सौरहुम क्या मतलब हुआ?
آبشار آئس سائٹ آج ان کی بینائی چھین لیتی. قریب تھا کہ بجلی ان کی بینائی چھین لیتی. تو کیا ہوا؟ کلما ادا سو دین ادا پھر یہ دوبارہ آیا، پہلے بھی پڑھا ہے ادا، ہاں جی پڑھا ہے. دا دا کیا ہوتا ہے؟ دا لائٹ. So then there was light for them, lahum, for them. مشاو واو الف ہے اینڈ پہ تو پلورل میں یوز ہو رہا ہے. یہ مشی سے ہے، مشا میم شین یا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واک کرنا. تو کیا ہوا؟ قریب تھی کہ بجلی ان کی بینائی چھین لیتی، لیکن وہ ان کے لیے روشنی ہوئی تو تاکہ وہ اس میں چل سکیں، واک کر سکیں. فی وَإِذَا and when ازلم and when ازلم ظلمات کی فارم ہے، ٹھیک ہے. ازلم became when it became dark علیہم on them. جیسے ہی وہ بجلی کڑکی انہوں نے چلنا شروع کیا. سمپلی ورڈز میں کہ قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چھین لیتی، ان کی بصارت چھین لیتی، لیکن وہ اس روشنی میں کیا کرتے تھے؟ چلتے تھے. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب ڈارکنیس ہوتی تھی علیہم on them تو قاموا they were standing, they would stand, right? قام they will just stand. تو وہ رک جاتے تھے، بیسیکلی ان کے پاؤں فریز ہو جاتے تھے کیونکہ ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا؟ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وہ ذہبہ پھر وہی دوبارہ ذہبہ جو پہلے پڑھا تھا ذہبہ. three words together, singular past. ہاں ذہبہ کہ وہ لے جاتا، ٹیک اوے، رائٹ. ذہبہ ہوتا ہے جانا، رائٹ. تو ذہبہ اب خطفہ بھی اسی طرح یہ چھین لینا. یہ ذہبہ ہے ان دا سینس آف جانا، لے جانا. کہ اللہ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کے لیے لذہبہ تو وہ کیا کرتا؟ ان کی ہیئرنگ سماعت سے ہے، بی کو ہٹا دے گا تو سما بیچ میں چھپا ہوا ہے. سمعہم کہ انہوں نے ان کی جو سماعت ہے وہ چھین لیتا. وہ اب سوارے اور ان کی بینائی بھی چھین لیتا. ٹھیک ہے. ان اللہ از علی آن کل ایوری تھنگ شیء ایوری تھنگ قدیر، قدرت رکھتا ہے اس پہ، اس کا کنٹرول ہے. تو اب آپ کہو کہ یار یہ معاملہ کیا ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی اور کدھر جا رہی ہے، رائٹ. تو اپنا اس کو کچھ جو مین اس میں ہے میں اس میں چلا جاتا ہوں. اصل میں وہ کافی لمبا اس نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے. ہاں بہت زیادہ چیزیں ہیں، کچھ ریپیٹ ہوتی ہیں تو وہ پھر اسی طرح امام ابن جریر جو پہلے باتیں کی ہیں نا وہ یہی ہے کہ آپ اگر نہیں کر رہے، حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض اور صحابہ رضوان اللہ فرماتے ہیں حضور صلی کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے. ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی بھلائی برائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کہ کس راہ میں کیا ہے. کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا کیا ہے. اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال حرام وغیرہ سمجھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے اور حرام و حلال خیر و شر میں کچھ تمیز نہ رہی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہے. یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے. اب
امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں جو تفسیر ہے اس سے بھی سنیے. اچھا تو وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پا لیتے ہیں. یہ جو روشنی ہے، یہ جو برائٹنس ہے، یہ وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. مسلمانوں میں ورثہ اور تقسیم مال غنیمت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن مرتے ہی یہ عزت چھن جاتی ہے. جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی جاتی رہتی. اب لالیہ فرماتے ہیں کہ جب منافق لا الہ ہوتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا وہ نور گیا. جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں روشنی رہے، جہاں بجھ گئی نور گیا. فرماتے ہیں نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا. امن و امان، کھانا پینا، بیوی بچے سب مل جاتے تھے، لیکن شک اور نفاق ان سے یہ تمام راحتیں چھین لیتا ہے، جس طرح آگ کا بجھنا روشنی دور کر دیتا ہے. حضرت قتادہ کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے منافق کو دنیاوی نفع، مثلا مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین، ورثہ کی تقسیم، جان و مال کی حفاظت وغیرہ مل جاتا ہے. لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جڑ اور اس کے اعمال میں خلوص نہیں ہوتا، اس لیے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتے ہیں جیسے آگ کی روشنی بجھ جائے. ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندھیروں میں چھوڑ دینا سے مراد مرنے کے بعد عذاب پانا ہے. یہ لوگ حق کو دیکھ کر زبان سے اس کا اقرار ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے. صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اندھیرے سے مراد ان کا نفاق ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کے وقت منافقین کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں اور کسی بھلائی کی روشنی ان کے لیے باقی نہیں رہتی جس سے ان کی توحید کی تصدیق ہو. یہ سب سے خطرناک بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ موت کے وقت منافقین کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں اور کسی بھلائی کی روشنی ان کے لیے باقی نہیں رہتی جس سے ان کی توحید کی تصدیق ہو. یہ مسلمان وہ بہرے ہیں حق کے ایک چیز میں نے کلیریفائی کرنی تھی تاشی before you go further. All these tafseers and discussions about it, اس میں intentional اور unintentional کی کوئی ڈویژن ہے. بیکاز اگر تو کوئی مسلمان ہوتا ہے اور انٹینشنل آتا ہے تو وہ تو